اب حبیب یمنی کا نام آپ نے سنا ہے. حبیب یمنی کوئی معمولی آدمی نہیں تھا, یہ بہت بڑا بزنس مین تھا, بہت زیادہ دولت مند تھا, بہت زیادہ طاقتور تھا, مال و منال رکھتا تھا, غریب و مساکین اور فقراء کی خدمت کیا کرتا تھا. اس کو جناب والا شرح بردہ شریف میں بھی لکھا گیا ہے, مواہب الدنیا میں بھی اس کا حوالہ پیش کیا گیا ہے. جب حبیب یمنی آیا ہے, ابو جہل کا آمنا سامنا ہوا ہے, تو یہ پایا ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں حبیب یمنی کو پیش کیا جائے, اور اس لیے پیش کیا جائے کہ مصطفیٰ کا امتحان لیا جائے, اور مصطفیٰ سے یہ کہا جائے کہ آپ جو نبوت کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اس کی صداقت کیا ہے, حقانیت کیا ہے, اس کو جناب والا بروئے کار لائیے, سامنے لائیے, ثبوت پیش کیجئے. اب دلیل مانگنے کے لیے کون جا رہا ہے؟ حبیب یمنی. مگر ابو جہل بہت چالاک تھا, تیز و ترار تھا, بہت قدآور نیتا تھا. کہنے لگا حبیب یمنی جا تو رہے ہو نبی کے پاس, چہرہ ایسا ہے مصطفیٰ کا جو دیکھتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے, جو دیکھتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے. اپنے ارادے مکمل لے کر جانا, اپنے ارادے مضبوط کر کے جانا, اس لیے کہ مجھے شک ہو رہا ہے کہیں تو بھی چہرہ مصطفیٰ دیکھ کر مصطفیٰ کا نہ ہو جائے. اللہ اکبر. حبیب یمنی جناب والا کہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہوگا, میں جاؤں گا مصطفیٰ کے پاس. جاتا ہے حبیب یمنی, اور جانے کے بعد نبی اکرم کا چہرہ دیکھتا ہے. اب وہ چہرہ بدوہا والا جو دیکھ لے, اللہ اکبر, وہ زلفیں جن کے بارے میں قرآن بیان کرے, وہ چہرہ جس کو قرآن بیان کرے, وہ عظمتیں جس کو خدا کا قرآن بیان کرے, اس نبی کی زلفوں کو دیکھ کر, اس نبی کے چہرہ اقدس کو دیکھ کر کون جناب والا پیچھے ہٹے گا؟ یہاں تو بڑے بڑے عاشق ہیں. حبیب یمنی عجیب حالت میں ہے, لیکن سوال طے ہے, وہ کرنے ہی کرنے ہیں حبیب یمنی نے, اس لیے کہ وہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا ثبوت مانگنے گیا تھا, نبی ہونے کا ثبوت مانگنے گیا تھا. اب جا کے کہتا ہے کہ میں ایمان لے آؤں گا, میری چند شرطیں ہیں. چند شرطوں میں دو اہم شرط جو ہے حبیب یمنی جو ہے سامنے لے کر رکھتا ہے. وہ پہلی شرط کیا تھی؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. شرط یہ تھی کہ اگر تم اللہ کے نبی ہو تو چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ. کیا شرط تھی؟ اگر آپ نبی ہیں تو چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھا دیجیے. میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میرا اختیار نہیں ہے, مختار مصطفیٰ ہیں. حضور تعالی شریعہ فرماتے ہیں جہاں بانی عطا کر دیں, بھری جنت ہبا کر دیں, نبی مختار کل ہے, جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. حبیب یمنی کا سوال تھا کہ چاند کو دو ٹکڑے کرو. مصطفیٰ نے نبوت والا دست انور نکالا ہے اور اپنی شہادت کی انگلی کا اشارہ کیا ہے, چاند دو ٹکڑے ہوا ہے. اللہ اکبر. یہ مصطفیٰ کا معجزہ ہے, چاند کو دو ٹکڑے کرنا. اب حبیب یمنی کی زبان تو لڑکھڑائی ہی, حبیب یمنی خود تو جناب والا ساکت رہ گیا, پریشان تو ہوا. ہونے کے بعد سرکار نے کہا دوسرا سوال کیجئے. اب دوسرے سوال کی طاقت کہاں سے لائے؟ اب حبیب یمنی کا سوال وہ نہیں تھا کہ آپ نبوت کا ثبوت دیجئے, وہ غلامانہ انداز میں سرکار کی بارگاہ میں ریکویسٹ کر رہا تھا. آقا شرم والوں کے لیے ایک ہی کافی ہے, آپ نے انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دکھا. یا رسول اللہ, مجھے اعتماد ہو گیا میرے آقا نے, مختار مصطفیٰ نے, علم غیب رکھنے والے نبی نے ارشاد فرمایا حبیب یمنی تیری دوسری شرط تو بیان نہیں کر رہا ہے تو نبی بیان کر دیتا ہے. اللہ اکبر. دیکھیے مصطفیٰ کی زبان اور نبی کا اختیار دیکھیے جو قرآن نے کہا وما هو علی الغیب بدلیل, کے نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. جو قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن, کے رحمان نے حبیب کو قرآن سکھایا. اس قرآن کو سیکھنے والے مصطفیٰ, علم غیب رکھنے والے نبی نے کہا حبیب یمنی دوسرا سوال کر نہیں سکتا ہے تو مصطفیٰ کرتا ہے دوسرا سوال. تو جب نیت لے کے آیا تھا, یمن میں ایک بیٹی چھوڑ کے آیا ہے جو لولی لنگڑی ہے, بہری ہے, اندھی ہے, چل نہیں سکتی ہے, پھر نہیں سکتی ہے, اور تیرا ارادہ یہ تھا کہ میری بچی کو شفا ہو جائے, جا یہاں بیٹھ کر رب کا محبوب یمن میں تیری بیٹی کو شفا عطا. کو آگے چل کر دیکھیے اور جا کے شرح بردہ شریف میں اس تفصیل کو پڑھیے. آپ کہتے ہیں کہ سرکار نے شفا کا فرمایا کہ میں نے یہاں بیٹھ کر بیٹی کو شفا دے دی ہے. اب حبیب یمنی یمن کی اور لوٹا ہے, اپنے گھر پہنچا ہے, دروازے کی کنڈی جناب والا کھولنے کے لیے کوئی اور نہیں آیا, وہی اپاہج لڑکی آئی ہے. اب وہ حسین چہرہ ہے, ٹانگیں مضبوط ہیں, طاقتور ہے. اب جناب والا حبیب یمنی نے حیرت زدہ آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھا. دیکھنے کے بعد یہ کہا کہ
بیٹی تو لولی لگڑی تھی، تو جو ہے اپاہی تھی، تیرا حال یہ تھا، یہ کیسے ہو گیا؟ اب وہ بیٹی کہتی ہے میرے ابا جو نبی تم کو کلمہ پڑھا رہے تھے وہی آ کے شفا بھی دے گئے، کلمہ بھی پڑھا رہے ہیں۔ یہ عالم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ مصطفیٰ کی عظمتوں کا عالم ہے۔ میرے آقا کی عظمتیں سمجھنے کے لیے انسان کو وہ صلاحیتیں چاہیے ہیں۔ اگر بندہ نبی کا ہو جائے تو کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔